اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں امام موسیٰ ابن جعفر حضرت امام و مولا موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی شہادت گزری ہے، اور آپ سب نے میرے مولا کا پرسہ ان کے اجداد کو، ان کے آخری وارث کو پیش کیا۔ میں اسی اسنا میں اب اپنے مولا کے لحاظ سے تحقیق میں مصروف تھا کہ منگول جیلمی بدبخت کی ایک ویڈیو میرے سامنے ہے جس میں یہ میرے مولا کے قاتل کی تعریفیں کر رہا ہے، اور ایک اللہ جانے واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں کیا، نہ اس کا حوالہ دیا کوئی نہ کوئی بات، وہ واقعہ بھی اس نے پڑھا ہے۔ مجھے اس واقعہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہارون رشید لانتی سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سچا تھا اور اس میں بڑی پازیٹیو چیزیں نعوذ باللہ پائی جاتی تھیں، یہ انتہائی بکواس ہے۔ آپ پہلے منگول جیلمی کا کلپ دیکھیں، پھر ہم دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں جواب رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، عباسی خلیفہ تھے ہارون رشید، ان کے اندر بڑی پازیٹیو چیزیں بھی موجود تھیں، ان کے اندر بڑی پازیٹیو چیزیں بھی موجود تھیں، ان کے اندر بڑی پازیٹیو چیزیں بھی موجود تھیں۔ ان کے دربار میں ایک محدث تھے، تو سخت گرمیوں میں انہوں نے پانی پینے کے لیے منگوایا، تو ان کو دعوت کرنے کا موقع مل گیا۔ جب وہ پانی پینے لگے، ان کا امیر المومنین ایک منٹ، آپ جنگل میں اکیلے ہوں، آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو، پانی موجود نہ ہو، اس ایک گلاس پانی کی قیمت آپ کتنی دیں گے؟ اب وہ بھی سچا تھا، اب وہ بھی سچا تھا، اب وہ بھی سچا تھا۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے منگول جیلمی کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اللہ جانے اسے ہارون رشید جیسے حرام زادے کے اندر کیا پازیٹیوٹی نظر آ گئی ہے، مجھے نہیں پتا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جس نے اپنے دور میں اتنے سادات علویہ قتل کروائے اور سیدوں کے سید میرے مظلوم مولا امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کو شہید کیا، اس میں اللہ جانے کیا پازیٹیو چیز سے نظر آئی ہے، کیا پازیٹیوٹی ہے، مجھے نہیں پتا۔ خیر عزیزان، اب ذرا تاریخ کے آئینے میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہارون رشید کی اصلیت کیا تھی۔ آئے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ میرے پاس موجود ہے امام ابن خلقان کی تاریخ ابن خلقان، اس کی جلد نمبر 5 ہے۔ میں صرف اہل سنت کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کیونکہ شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں، اور پنجتن کی نسبت سے 5 حوالے۔ صفحہ نمبر 354 پہ وہ واضح انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کے چیپٹر میں آپ کی وفات زہر خوانی سے ہوئی ہے، اور خطیب نے بیان کیا کہ آپ نے قید خانے میں وفات پائی، اور ایضاً سارا پھر وہ مولا کی دفن وغیرہ کے لحاظ سے کہ مولا کو زہر دیا گیا تھا سن 186 ہجری میں۔ میرے مولا کو 25 رجب کو میرے مولا کی شہادت ہوئی ہے، اور زہر سے ہوا تھا۔ پھر آگے تدفین وغیرہ کی جو ساری تفصیل ہے۔ عزیزان، اب اس پر یہ منگول جیلمی کہے گا کہ یہاں ہارون رشید کا نام نہیں ہے۔ اچھا جی، ہارون رشید کی قید کا ذکر تو تھا گزشتہ صفحات میں، لیکن میں نے صرف مولا کی شہادت والے ٹاپک پہ کنسنٹریٹ کیا ہے۔ اب شہادت کے لحاظ سے اور ہارون رشید کی شمولیت کے لحاظ سے میں یہ امام علی بن حسین المسعودی کی تاریخ المسعودی مروج و ذہب پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کی جلد نمبر 3 حصہ سوم، اور اس میں صفحہ نمبر 425 پہ انہوں نے یہاں بالکل واضح الفاظ میں لکھا ہے، موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ رشید کی حکومت کے 15 سال گزرنے پر 186 میں 54 سال کی عمر میں بغداد میں زہر خوانی سے وفات پا گئے۔ اس ملعون کی قید میں تھے میرے مولا جب میرے مولا کو زہر دلوایا گیا اور میرے مولا کی شہادت ہوئی ہے۔ عزیزان، اسی طرح عبد الرحمن جامی انتہائی متعصب عالم، اس کی کتاب شواہد النبوہ میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 337، انتہائی معتبر کتاب برادران اہل سنت کے، اور بڑا مقام ہے اس عالم کا فی اسماء الرجال۔ اس نے بھی واضح لکھا کہ یہ 25 رجب المرجب 186 ہجری میں ہارون رشید کی قید میں فوت ہوئے۔ آپ کی قبر بغداد میں کہتے ہیں کہ آپ کو یحییٰ بن خالد برمکی نے ہارون رشید کے حکم سے کھجوروں میں زہر ملا کر کھلائی تھی۔ بالکل واضح۔ عزیزان، یہ ویسے اس میں شیعہ مسلک کے لحاظ سے جو روایت ہے وہ سندھی بن شاہق حرام زادے کی روایت ہے۔ یہاں یحییٰ کی ہے، لیکن ہمارے یہاں سندھی بن شاہق حرامی نے ہارون رشید کے کہنے پہ میرے مولا کو زہر دلوایا تھا۔ درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کیا دلیل ہوگی کہ
خود بن العباس کا تنخواہ دار ملا، یہ ابن بازی یعقوبی، اس کی یہ تاریخ الیعقوبی جلد نمبر 2 میرے پاس موجود ہے، یہ خود بن العباس کا تنخواہ دار ملا تھا۔ صفحہ نمبر 656 میں موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ کی وفات، اور اس نے بالکل وہی بات لکھی ہے کہ آپ نے بغداد میں سندھی بن شاہی کی جانب سے رشید کے قید خانے میں تھے۔ یہ یہاں سندھی بن شاہی کا الحمدللہ نام بھی موجود ہے، اصلی جس نے زہر دیا تھا میرے مولا کو۔ عزیزان، اب میرے پاس اس طرح درجنوں حوالہ جات ہیں، صرف شیعہ نہیں، برادران اہل سنت کی بات بھی کرو تو میرے پاس درجنوں حوالہ جات ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ اب میں نے جو روایات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ اخبار، یہ تاریخی روایات صحیح ہیں؟ بالکل صحیح ہیں۔ یہ میرے پاس موجود ہے نواب احمد حسین صاحب کی تاریخ احمدی، صفحہ نمبر 338 پہ انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا، ہارون رشید کے حکم سے امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کو رتب میں زہر دیا۔ اور اخبار الخلفاء میں ابن سعی میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ کی وفات بغداد میں بروز جمعہ 25 رجب سن 183، لیکن 86 کا اور 83 کا اختلاف ہے کو ہوئی، اور بربنائے اخبار صحیح ثابت ہے، بربنائے اخبار صحیح ثابت ہے۔ یہ ساری روایات بالکل صحیح درجے کی ہیں کہ ہارون رشید حرام زادے کی وجہ سے میرے مولا کی شہادت ہوئی، اسی نے قید میں رکھ کے میرے مولا کو زہر دلوایا تھا۔ عزیزان، تو صحیح روایات، بالکل صحیح روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہارون رشید لعنتی وہ حرام خور تھا جس نے میرے مولا کو شہید کروایا۔ اب اگر امام موسیٰ کاظم کا، اہل بیت کے اتنے بڑے امام کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا، رسول کے خون کا، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل میں بھی اگر آپ کو پازیٹیوٹی ملتی ہے نا، منگول جیلمی صاحب آپ کی زندگی پہ ہی لعنت ہے، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بے غیرتی کی حد ہوتی ہے۔ اور پازیٹیوٹی دیکھنے پھر شیطان میں بھی دیکھو، وہ بھی تو اللہ کے وہاں سے رجیم قرار دیے جانے سے پہلے کتنی نمازیں پڑھتا تھا، کتنے سال عبادت کرتا رہا اللہ کی، تو اس کی بھی پازیٹیوٹی دکھاؤ نا، پھر گھنٹہ فرق پڑتا ہے اس کی پازیٹیوٹی سے۔ خیر، دیٹس آل عزیزان، انشاءاللہ اب ہوگی ملاقات آپ سے اگلی نشست میں، ٹل دین ٹیک کیئر، مولا حسین وارث۔